السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے لاہور میں ووٹ خریدنے کے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کلپ بھی آئی ہے، میں ویڈیو کلپ بھی اس ویلاگ میں شامل کر دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں گے کہ کون خرید رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ویڈیو میں ثبوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ جس پارٹی کی ویڈیو ہے، جو پارٹی ووٹ خرید رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ ہم تو نہیں خرید رہے، پیسے سامنے پڑے ہیں ٹیبل پہ، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، کارکنان کھڑے ہیں، ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود الزامات، یعنی ثبوت ہونے کے باوجود وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں خرید رہے تھے، فلاں پارٹی خرید رہی تھی۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بڑا ایکشن لیا ہے دونوں جماعتوں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، اور اس حوالے سے خبر بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر آپ کو دوں گا انٹریسٹنگ۔ فافن کی رپورٹ جاری ہوئی ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ بھائی سب سے بڑا اس وقت 6 سے 7 حلقوں کے برابر کا ایک حلقہ، وہ کون سا ہے، اور کم سے کم تعداد جو ووٹرز کی ہے، قومی اسمبلی کے حلقوں کا رپورٹ ہے کہ کم سے کم تعداد کس حلقے میں ہے۔ بڑی انفارمیٹیو ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے 2-3 خبریں ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا تیاریاں کر رہا ہے، کیونکہ باقی 2 دن رہ گئے ہیں، تیسرے دن الیکشن ہے۔ آج 5 فروری ہو گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور کا جو NA 127 کا امیدوار ہیں، نون لیگ کے امیدوار ہیں عطا تارڑ صاحب، ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ عطا تارڑ صاحب الزامات لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ووٹ خرید رہی تھی، لیکن ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں کون ووٹ خرید رہا ہے۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پوسٹر نون لیگ کے لگے ہوئے ہیں، عطا تارڑ کے لگے ہوئے ہیں، اور کیمپ ان کا ہے۔ تو پیپلز پارٹی والے اپنی کیمپ پر عطا تارڑ کے، نون لیگ کے پوسٹر کیوں لگائیں گے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ کس کی کیمپ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مان نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کیا ثابت، یہ کون سا ثبوت ہے کہ ویڈیو میں میرے پوسٹر لگے ہوئے ہیں تو میں ووٹ خرید رہا تھا یا میری پارٹی خرید رہی تھی۔ تو دوسرا، پیپلز الیکشن کمیشن نے مصباح الرحمان ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار PP 160 کے، جو اسی NA 127 میں ہی آتا ہے، مصباح الرحمان، ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے۔ دونوں کو ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت اور الیکشن دفتر پر حملے کے تناظر میں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور ترجمان نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے دونوں امیدواروں کو 5 فروری یعنی آج دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ان کو طلب کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا ثبوت دو۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے اسی حلقے میں NA 127 لاہور، جہاں بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں اور نون لیگ کے عطا تارڑ صاحب، اس میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کے معاملے پر تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے۔ NA 127 لاہور میں ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے۔ ایڈیشنل DG الیکشن کمیشن ندیم حیدر نے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو خط میں کہا ہے کہ ووٹ خریدنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی فوری طور پر تشکیل دی جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی معاملے کی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے پر ووٹ خریدنے کے الزامات لگائے تھے۔ یہ ہے الزامات کی کہانی۔ الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کون ثابت ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نظر آ رہا ہے کہ کون ووٹ خرید رہا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اچھا، دوسرا فافن کی رپورٹ ہے، بڑی زبردست قسم کی دلچسپ رپورٹ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کے حوالے سے۔
فافن کی رپورٹ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے رجسٹر ووٹوں کی تناسب سے متعلق اعداد و شمار دیے گئے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی قومی اسمبلی کے حلقہ N67 حافظ آباد میں سب سے زیادہ ووٹ رجسٹر ہیں، اور حافظ آباد کا N67 جو ہے اس میں 8,10,723 ووٹ رجسٹر ہے، 8 لاکھ سے زیادہ ووٹ ایک حلقے میں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 244، اس میں سب سے کم ووٹ ہے، اور اس حلقے میں 244 جو ہے اس میں 1,55,824 ووٹ ہیں، یعنی کہاں ایک حلقے میں 8 لاکھ سے زیادہ، دوسرے حلقے میں 1.5 لاکھ تقریباً۔ اچھا، خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کا سب سے بڑا جو حلقہ ہے وہ ہے N18 ہری پور، اور اس حلقے میں رجسٹر ووٹوں کی تعداد جو ہے 7,24,915 ہے۔ خیبر پختونخوا میں N12 کوہستان کا جو حلقہ ہے وہ اس میں سب سے کم ووٹرز 1,96,125 ہیں۔ سندھ میں سانگھڑ کا حلقہ ہے N209، جہاں ووٹرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ N209 سانگھڑ میں 6,07,638 ووٹ رجسٹر ہے۔ اسی طرح سندھ کا حلقہ ہے 244 کراچی، اور یہ سب سے کم ووٹرز ہیں 1,55,824۔ اچھا جی، بلوچستان میں N255 میں سب سے زیادہ ووٹ ہیں 5,32,537، اور بلوچستان کا جو N264 ہے کوئٹہ کا حلقہ، وہاں سب سے کم ووٹرز ہیں 1,96,752۔ پنجاب کا سب سے کم رجسٹر ووٹرز والا حلقہ جو ہے N124 ہے۔ لاہور میں 3 لاکھ، یہاں پہ 3,10,116 ووٹرز ہیں۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں N67 سب سے بڑا حلقہ ہے، اور جہاں 4,33,202 ووٹرز ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کا حلقہ 48 ہے، N48، اور اس میں 2,92,380 ووٹرز ہیں، یعنی ایک حلقے میں 8 لاکھ ووٹ ہیں، تو دوسرے حلقے میں 1.5 لاکھ ووٹ ہیں۔ مطلب اتنا ڈیفرنس ہے کہ 7-8 یا 6-7 حلقوں کے برابر ایک حلقہ ہے، تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ۔ اچھا، الیکشن کمیشن نے کل اعلامیہ جاری کیا ہے آج کے لیے کہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں ملک کے تمام جو حلقے ہیں 859 حلقے ہیں، جہاں کے لیے 26 کروڑ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ 3 سرکاری پرنٹنگ پریس اداروں میں مکمل کیا گیا ہے۔ جو حلقے جہاں بیلٹ پیپرز کی عدالتی فیصلوں کے مطابق دوبارہ چھپائی کرانی تھی، ان حلقوں میں بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام بر وقت مکمل کر لیا گیا ہے۔ اب پورے ملک میں بیلٹ پیپرز کی ترسیل کا عمل شروع ہے، جو کہ کل تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے، کیونکہ عدالتی فیصلے آ رہے تھے کہ بھئی کینڈیڈیٹس جا رہے تھے عدالتوں میں، اور عدالتوں میں اپنے انتخابی نشان، من پسند انتخابی نشان کے لیے درخواستیں دے رہے تھے، تو الیکشن عدالتیں فیصلے دے رہی تھی کہ بھئی ان کو من پسند دیا جائے، جبکہ بیلٹ پیپرز چھپ چکے ہوئے تھے ان حلقوں کے، تو الیکشن کمیشن کو پھر دوبارہ بیلٹ پیپرز چھاپنے پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپرز کا جو پیپر ہے وہ سیکیورٹی خصوصی پیپر ہے، وہ کم پڑنے کا خدشہ ہے، اسی لیے جن حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپرز چھاپنے پڑ رہے ہیں ان میں بعد میں چھاپیں گے، پہلے ہم چھاپ دیتے ہیں جن حلقوں میں الیکشن روٹین کے مطابق ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اب دوبارہ جن حلقوں میں بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں ان کے بھی چھاپ دیے گئے ہیں، اور آج مکمل کر لیا جائے گا ترسیل کا عمل۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 2018 کے عام انتخابات میں 22 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے تھے، اور ان کی طباعت پر
800 टन स्पेशल सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल हुआ था। ताहम 2024 के आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए हैं, यानी कहाँ 22 करोड़, कहाँ 26 करोड़ छापे गए हैं, और इनकी छपाई के लिए 2170 टन कागज इस्तेमाल हुआ है। पहले 800 टन हुआ था 2018 में, अब 2170, जिसकी बड़ी वजह इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की बढ़ती हुई तादाद है, जो कि 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 1.5 गुना ज्यादा है। कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के अमल के दौरान मुख्तलिफ मराहिल में कई चैलेंजेस सामने आए, जिनमें अदालती मुकदमे और उम्मीदवारों की बड़ी तादाद शामिल है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद अपनी जिम्मेदारी पूरी की। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम बर वक्त मुकम्मल करके इस अमर को यकीनी बनाया गया है कि 8 फरवरी को के इंतखाबात में तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, और कार्रवाइयाँ भी इलेक्शन कमीशन ने की हैं मुख्तलिफ जगहों पर। EMS जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन का है, इसके हवाले से भी शिकायतें आ रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको मुस्तरद किया है, तरदीद कर दी है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। EMS के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, कि EMS सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा या नाकाम हो गया है, तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने इसका ट्रायल बेसिस पर चेक किया है इसको, और EMS की कहीं से भी ऑफिशियल कोई शिकायत नहीं आई। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।